آپ ایک مرتبہ جیل جائیں، پورے 24 دن رہیں اندر، ایسی طبیعت سیٹ کر کے بھیجتے ہیں نا کہ بندہ بدماشی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو جتنی چترول کا حقدار ہے اس کی اتنی چترول ہوتی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عامر چاند خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ملتان۔ ناظرین، ہمارے ساتھ حکیم شہزاد موجود ہیں جو اس وقت جیل سے رہا ہو کے آ گئے، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام جی۔ بتائیے گا کس طرح سے وقت گزرا، کیا کیا معاملات تھے؟ آپ ایک مرتبہ جیل جائیں، پورے 24 دن رہیں اندر، لگ پتہ جائے گا۔ یہ ایسے باتیں ہوتی ہیں، باہر بیٹھ کے لوگ بات کر دیتے ہیں، اوے وڈیاں جیلاں ویکھیاں نے، اوے وڈے ریمانڈ ویکھے نے، اوے وڈے اسی بڑے پھنے کھاں۔ اصل میں یہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے وہاں والی ریمانڈ نہیں دیکھا۔ ایک لفظ ریمانڈ میں کہہ رہا ہوں، آگے بہت سارے لفظ ہیں میرے پاس، لیکن سیکورٹی ادارے ہیں، ان کے متعلق بات کرنا، اندر کی بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ ایسی طبیعت سیٹ کر کے بھیجتے ہیں نا کہ بندہ بدماشی کا سوچ بھی نہیں سکتا، بندہ نیوڈیٹی کا، بے حیائی کا، فحاشی کا سوچ بھی نہیں سکتا، بندہ کرائم کا سوچ ہی نہیں سکتا۔ جس بندے نے ایک مرتبہ زندگی میں جیل نہیں دیکھی، اس نے کچھ نہیں دیکھا، اسے دیکھنا چاہیے۔ کیا وجہ، کیا راز ہے اس میں؟ جب ریمانڈ ہوتا ہے، آپ شیو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، میں ڈیلی شیو کرنے والا بندہ ہوں، آپ کو شیو نہیں کرنے دی جاتی، کوئی ریزر نہیں ہوتا، اجازت ہی نہیں ہے، اور مچھیں بڑھی ہوئی ہیں، وہ منہ میں جا رہی ہیں، آپ نہیں کاٹ سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ ٹک ٹاک کی ایڈکشن ہے آپ کو، آپ ٹک ٹاک چلاتے ہیں، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں، وہاں نہیں چلا سکتے۔ فیس بک کی ایڈکشن ہے آپ کو، آپ فیمیل سے گھنٹوں لگے رہتے ہیں، باتیں، ہیلو جانو کیسی ہو، جانو مانو تھا نہ تھا یار، یہ بات وہاں نہیں ہے۔ دیوار ہوگی، آپ ہوں گے۔ اگر آپ کو کوٹھی لگا دیا گیا کسی بدتمیزی کی وجہ سے، تو 10x10 کا کمرہ ہونا ہے اور 30 بندے ہونے ہیں، ٹانگوں میں ٹانگیں پھنسا کے رات گزارنی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، ایک کٹھن مرلہ، ایک وقت تھا جو آپ کے پاس گزر چکا۔ میں بتا رہا ہوں، آپ نے پوچھا ہے تو اندر کی داستان میں نہ بتاؤں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ایسے پھڑکا دوں گا ساری جہان کو، ادھر بندوق رکھی ہوئی ہے اور میں بہت بڑا ڈاکو ہوں اور میں بڑا کرمینل، یہ وہاں توبہ کرتے ہیں جب ملاحظہ ہوتا ہے نا، چترول ہوتی ہے، چیخیں ہوتی ہیں، ان کی چیخیں آسمانوں تک جا رہی ہوتی ہیں۔ اور مزیدار بات بتاؤں، اندر زیادتی نہیں ہوتی کسی کے ساتھ، جو جتنی چترول کا حقدار ہے اس کی اتنی چترول ہوتی ہے۔ وہاں کرائم کے حساب سے لتر پڑتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنا کرائم مان لیا، آپ کو احساس ہے گناہ ہو گیا ہے، وقت سے پہلے ہو گیا ہے، اور آپ بات کو سمجھ گئے ہیں کہ یہ میری غلطی ہے، اور آپ کرمنل نہیں ہیں، آپ کے ہاتھ سے ایکسیڈنٹل کوئی جرم ہو گیا تو وہ بھی سیکورٹی ادارے سمجھتے ہیں، ظلم نہیں ہوتا وہاں پر۔ لیکن جو ظالم ہیں وہ بچتے بھی نہیں ہیں، جنہوں نے ظلم کیا ہوا ہے باہر، وہ وہاں نہیں بچتے، ان کے لیے کوئی تو نہ کریں جرم، سیدھی سی بات ہے، کوئی کرائم نہ کریں، کوئی غلطی نہ کریں، ہو گئی ہے تو اس کو سدھاریں۔ مجھ سے ایکسیڈنٹل غلطیاں ہوتی رہی ہیں، میرا خیال تھا پبلک مجھے جوکر سمجھ کے ہنستی ہے، میں ٹوسٹ دیتا تھا، بات کرتے کرتے کہ ایسی گپ مار جاتا تھا، ہم اس کو سریکی میں وقتی بولتے ہیں، ایسی وقتی کر جانا، ایسے مطلب زو معنی الفاظ جن کے دو معنی بنتے ہوں، ایک معنی جو ہے نا بنتا ہو جناب صاف ستھرا، اور ایک بالکل کمینہ، یہ والے کام جو ہے نا یہ ذہین لوگ کرتے ہیں۔ یہ والی ذہانت اگر ہم پازیٹیو کاموں میں لگائیں، جو دماغ ہم خرچ کر رہے ہیں گپے مارنے میں، ایک ویڈیو بنانے میں، ایک ٹوسٹ دینے میں، تو وہ والی ویڈیو اگر ہم کسی دوائی کے بنانے میں لگا دیں، کسی پازیٹیو کام میں لگا دیں تو کتنا اچھا ہو۔ لیکن نہیں، لوگوں نے ہاسا سمجھا ہوا ہے، ایسی غلط ویڈیوز بنا دیتے ہیں، میں بھی بنا دیتا تھا۔ وہ ویڈیوز جو آپ اپنے باپ کے سامنے نہیں مطلب چلا کے دیکھ سکتے، اپنی بہن کے سامنے نہیں چلا کے دیکھ سکتے، وہ میرا خیال تھا کہ ویوز مل رہے ہیں، فالوور بڑھ رہے ہیں اور لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں۔ ہاں، پاکستان میں جہالت ہے، اویئرنیس نہیں ہے، تعلیم ایجوکیشن کی کمی ہے، اور لوگوں کے ہاتھ میں سوشل میڈیا آ گیا ہے، ٹک ٹاک آ گیا ہے، فیس بک آ گیا ہے، دوسری چیزیں۔